الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المزمل کی آیت نمبر آخری 20 کا درمیانی حصہ تلاوت کیا ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے اور کچھ سفر کرتے ہوں گے، زمین میں تلاش کر رہے ہوں گے اللہ کے فضل یعنی رزق حلال کو، اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے۔ تو پڑھ لیا کرو قرآن سے جتنا آسان ہو، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جو پہلے حکم میں اللہ کریم نے امت مصطفیٰ علیہ السلام کے حکم کی تخفیف کی علت بیان فرما دی ہے، جو تخفیف کی تھی نا، کمی مسلمانوں پر آسانی کی تھی، وہ تخفیف فرما دی ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ صحت مند نہیں رہ سکتا۔ صحت تندرستی سے ہر شخص کا واسطہ رہتا ہے، اور پھر اقامت استقامت نہیں رہتی۔ کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، کبھی رزق حلال کی تلاش میں اسے گھر سے بھی نکلنا پڑتا ہے، دور دراز علاقوں میں جانا پڑتا ہے، کبھی علم کے حصول کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، پھر کبھی میدان جہاد میں کفار کے ساتھ نبرد آموز ہوتا ہے، تو یہ مقابلہ کرتا ہے کفار کے ساتھ سینہ سپر ہو کے، کفار کے سامنے سینہ تان کر کے، گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں، نزالوں کی بوچھاڑ میں اللہ کے راستے میں نکلا ہوتا ہے۔ تو کفار کے مقابلے میں پھر وہ داد شجاعت دیتا ہے، سامنے کفار ہے، تو یہ آسانی پیدا کر دی اللہ رب العالمین نے۔ تو ان حالات میں رات کو جاگنا، تہجد کی نماز یا نوافل پڑھنا، قرآن کریم کی قرات کرنا، تلاوت کرنا بڑی مشکل تھی۔ اس لیے جو آدھی رات جاگنے کی پابندی ختم کی گئی۔ اب جتنا فرمایا جتنا تم سے آسان ہو پڑھ لیا کرو، بے شک سواری پہ، گھوڑے پہ یا جہاز میں تم پڑھ لیا کرو، آسانی ہو جتنی۔ فاقرؤوا ما تیسر من۔ ان آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں رزق حلال کے لیے جد و جہد کرنا، حلال کے لیے، حرام کے لیے نہیں، وہ کتنا مقام اونچا ہے، اس کو مجاہدین کے ساتھ شمار کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سوّى اللہ تعالی فی هذه الآیہ بین درجات المجاہدین والمکتسبین المال الحلال للنفقۃ علی نفسہ وعیالہ والإحسان والإفضال وکان ھذا دلیلا علی ان کسب المال بمنزلۃ الجہاد۔ تفسیر قرطبی زیر آیت تازہ جلد 19 پیج 55۔ ترجمہ کے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین اور رزق حلال کمانے والوں کے درجہ کو برابر کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسب حلال بھی جہاد ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس حقیقت کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، آپ سماعت فرمائیے۔
روا ابراہیم عن علقمۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من جالبی یجلب طعاما من بلد الى بلد فیبیعہ بسعر یومہ الا کانت منزلتہ عند اللہ منزلۃ الشہداء ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآخرون یضربون فی الارض الآیہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ کیا ہے کہ یعنی جو شخص ایک شہر سے خوراک کا سامان کسی دوسرے شہر میں لاتا ہے اور اس دن کے بھاؤ کے مطابق فروخت کر دیتا ہے تو اس کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہداء کے مرتبہ کے برابر ہے۔ پھر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت طیبہ پڑھی جو ابھی میں نے تلاوت بھی کی ہے، اس کا حصہ ہی پڑھا وآخرون یضربون فی الارض الآیہ، یعنی اس سے آگے کیا ہے، یبتغون من فضل اللہ، اللہ کی حلال روزی تلاش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بھی تحریر فرماتے ہیں، آپ سماعت فرمائیں، واقعہ بھی بڑا سبق آموز ہے۔ واسط شہر میں ایک تاجر رہا کرتا تھا، واسط شہر میں ایک تاجر رہا کرتا تھا، اس نے اپنا گندم سے بھرا ہوا جہاز، گندم سے بھرا ہوا پورا جہاز بصرہ کی طرف بھیجا اور اپنے وہاں کے ایجنٹ کو لکھا کہ جس روز یہ جہاز بصرہ میں پہنچے اسی روز اس کو فروخت کر دو اور آنے والے دن کے لیے اسے بچا کر نہ رکھو۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جس روز وہ جہاز گندم لے کر بصرہ پہنچتا ہے تو گندم کا بہاؤ، غلہ کا بہاؤ گرا ہوا ہوتا ہے، یعنی کم ہوتا ہے اس کی قیمت خرید سے بھی۔ غلہ کے تاجروں نے اس ایجنٹ کو کہا کہ اگر تم ایک ہفتے تک انتظار کرو تو کئی گنا نفع کماؤ گے، بھاؤ بڑھ جائے گا۔ چنانچہ ایجنٹ نے اس گندم کو ایک ہفتے تک فروخت نہ کیا۔ ان دنوں میں اس کا بھاؤ تیز ہو گیا اور اس نے کئی گنا زیادہ نفع کمایا۔ اس نے اپنے مالک کو اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ پھر مالک نے اس تاجر کو اس طرح لکھا، یا ھذا انا کنا قنعنا بریح یسیر ما سلامت دیننا وقد جنیت علینا جنایا فاذا اتاک کتابی ھذا فخذ المال وتصدق به علی فقراء البصر ولیتنی انجو من الاحتکار کفافا لا علیہ ولا لی۔ ترجمہ کیا ہے کہ اے فلاں، اگر ہمارا دین سلامت رہے تو ہمیں تھوڑا نفع ہی کافی ہے، تو نے ہم پر بڑی زیادتی کی ہے۔ جس وقت یہ میرا خط تمہیں ملے تو سارا مال بصرہ کے فقراء میں تقسیم کر دو۔ اس غلہ کی ذخیرہ اندوزی کا جو جرم تم نے کیا ہے اس کے مواخذہ سے ہی اگر بچ جاؤں تو کافی ہے، مجھے اس مال کے صدقہ کرنے سے مزید ثواب کی کوئی آرزو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، آیت کا جو آخری حصہ ہے فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، یعنی قرآن کریم کی تلاوت بس تم کر لیا کرو جتنا آسان ہے، مَا تَيَسَّرَ مِنْ، جتنا اس میں سے آسان ہے۔ اس مقدار کا جو تعین ہے ہر شخص کے حالات پر ہے، ویسے بعض نے 50 آیتیں اور بعض نے 100 آیات لکھی ہیں، لیکن قرآن کریم کا جو واضح مطلب ہے فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْ،
جتنا آسانی ہو تمہارے نفس پہ اتنا قرآن تم پڑھ لیا کرو۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔